السلام علیکم دوستو، کل ہماری سورۃ النازعات کی 15 آیتیں ہو گئی تھی۔ آج آگے ہم 5 آیتیں اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری 20 آیتیں مکمل ہو جائیں گی۔ ہم نے حفظ کروانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے صرف 5 منٹ نکال کر قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جا کر، جس بھی میرے بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر کے اس سلسلے میں شریک ہو جائے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی گھر بیٹھے کچھ ہی عرصے میں ایک اچھے قرآن کے حافظ اور قاری بن سکتے ہو۔ آپ اپنی نمازی ٹھیک کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، تو سورۃ النازعات جو 30واں سپارہ ہے، عما یتساءلون، اس کی دوسری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النازعات۔ اس کی 15 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہماری 20 آیتیں مکمل ہو جائیں گی۔ 5 آیتیں آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حفظ کریں گے اور آپ کو حفظ کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا ہر سبق کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو بالکل ٹھیک اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16 ہے سورۃ النازعات کی۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ کس طرح پڑھیں گے دوستو؟ اذ ناداہ، دال کے اوپر چھوٹا الف ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر بھی چھوٹا الف آئے گا اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ اذ ناداہ ربہ، یہاں پر یہ جو گول ہا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ یہ ایک سیدھا پیش ہوتا ہے، ایک الٹا پیش ہوتا ہے۔ اگر الٹا پیش بھی جہاں پر بھی آئے گا تو اس کو بھی تھوڑا کھینچیں گے۔ ربہ بالواد المقدس، قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال مشدد ہے تو دال کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ مقدس طویٰ، واو کے اوپر 2 زبر ہے، یہ یا خالی ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ واو 2 زبر 1 یہاں پر وقف کریں گے تو اس واو کو الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ طویٰ، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ۔ اذهب باحروف قلقلہ میں سے ہے تو ظاہر کریں گے۔ اذهب الى، لام کو تھوڑا کھینچیں گے، چھوٹا سا الف ہے۔ الى فرعون انہ، نون مشدد غنہ کریں گے۔ طغیٰ، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، فقل هل لك الى ان تزکا۔ دوستو اس آیت کو دیکھیں، یہ جو ہا ہے اس کے بعد 2 لام ہے، ایک یہ لام ہے، لام ساکن ہے، دوسرا لام یہ ہے، یہ مشدد ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اگر اس طرح کے 2 حرف آ جائیں کہ ان میں سے پہلا ساکن ہو دوسرا مشدد ہو تو جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ لام سائلنٹ ہے، یہ جو ہا ہے اس ہا کو اس دوسرے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا یہ پہلا جو لام ساکن ہے یہ سائلنٹ ہوگا اور لام مشدد جو ہے اس ہا کو اس لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آگے لام ہے یہ الا میں، اس کے اوپر چھوٹا الف بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل اس مد کو کہتے ہیں۔ تو اس کو 3 سے 4 سیکنڈ کھینچیں گے۔ کس طرح؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ، پہلا لام سائلنٹ ہے، هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ، ٹھیک ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، با مشدد ہے تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَى را کو تھوڑا کھینچیں گے، چھوٹا الف ہے، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، کاف کے بعد با ہے اور با حروف قلقلہ میں سے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد را کے اوپر چھوٹا الف ہے تو اس کو کھینچیں گے، یہ یا خالی ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ اس کو یا کو بھی پڑھتے ہیں، کبرا یا کبرے یا اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ یا خالی ہے، اس کے اوپر کوئی، اس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے نیچے نقطے ہیں، تو یہ بالکل یا خالی ہے، تو دوستو اس یا کو نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ اس طرح کی اگر یا پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آ جائے خالی ہو، کوئی بھی حرف اگر خالی ہو تو اس حرف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو الحمدللہ ہماری 20 آیتیں آج کی اس ویڈیو میں ہو چکی ہیں سورۃ النازعات کی۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم آگے 5 اور آیتیں آپ کو حفظ کروائیں گے، تو ہماری 25 آیتیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو جلدی سے جا کر اگر میرے بھائی نے یا کسی میری بہن نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے اور کمنٹ ضرور کر کے ہمیں بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔